اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں نعمت ایمان اور نعمت اسلام کے ساتھ اپنے بندوں سے احسان جتلایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی بھی شخص کو توفیق ملے، تم میں سے کوئی بھی شخص مسلمان ہو جائیں، اگر تمہارے دلوں کے اندر کلمہ داخل ہو جائیں، ایمان داخل ہو جائیں، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا احسان کو مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ جب تک ایمان اس دنیا میں قائم ہے اس وقت یہ دنیا کا نظام بھی قائم رہے گا، جس وقت اس دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں فرمائیں گے جب تک اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی شخص ہوگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام برقرار رکھیں گے، قیامت قائم نہیں فرمائیں گے۔ دنیا کا نظام اس وقت تک برقرار رہے گا، دنیا کا نظام اس وقت تک چلے گا جب تک اس دنیا میں ایمان والے موجود ہیں، کلمے والے موجود ہیں، اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں، اس وقت تک یہ دنیا کا نظام اپنی ترتیب سے چلے گا۔ جس دن اس دنیا سے ایمان والے ختم ہو گئے، اللہ کا نام لینے والے ختم ہو گئے، تو اس دن یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انسان کو عقل آ جائے گی کہ یہ ایمان کی جو دولت ہے، ایمان کی جو نعمت ہے، اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ایمان تو لایا لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا آخرت میں کہ ان کی سفارش کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جنہوں نے ایمان لایا لیکن گناہوں کی وجہ سے جو لوگ جہنم میں گئے، ان کی سفارش کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور ان گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ پھر اس کے بعد شہید کا سلسلہ شروع ہوگا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کی ہے۔ ایک شہید 70 آدمیوں کو جہنم سے نکالے گا، 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر حافظ قرآن آئے گا، ایک حافظ 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ فرشتوں، انبیاء علیہ السلام نے شفاعت کی، لوگوں کو، گناہگاروں کو جہنم سے نکالا، جنت میں بھیجا۔ شہداء نے اپنی شفاعت کی، گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا۔ فرشتوں نے شفاعت کی، گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا۔ قرآن کے حافظین نے شفاعت کی اور گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا۔ اب صرف رحمان کی ذات باقی رہ گئی ہے، رب العالمین باقی رہ گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوں گے کہ فرشتوں جاؤ جہنم میں ہر اس شخص کو نکالو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا، ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ اور جب فرشتے ان جہنمیوں کو جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے، ان کو فرشتے جب جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے تو پیچھے جو بچے ہوں گے جہنم میں کافر، وہ کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی ذرہ برابر ایمان ہمارے دل میں بھی موجود ہوتا، کاش ہم بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے تو اب ہمیں بھی نجات مل جاتی۔ لیکن اس وقت اس ایمان کی قدر و منزلت معلوم ہوگی
جب ان فرشتوں نے ایک ایک ذرہ برابر ایمان والے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے، اس وقت اس کی ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کا نظام، اس دنیا کا نظام اگر درہم برہم ہو جائے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کلمہ گو کو قتل کر دیا جائے تو سب سے خطرناک چیز اللہ کے سامنے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا قتل کرنا ہے۔